ایران سے فون پر بات چیت جاری ہے۔ ایران سے ڈیل جاری ہتھیار ختم کرنے پر ہوگی۔ ایران تسلیم کرے کہ ہار چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے۔ ایران میں اتنی مہنگائی ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ پیوٹن وکٹری ڈے پر یوکرین جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ امریکی میڈیا کا کچھ حصہ جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ صدر متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کو درست قرار دیا۔ امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران کو اندر سے کمزور کرنا ہے۔ ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے کہا کہ امریکی صدر ایران کو دو گروہوں سخت گیر اور اعتدال پسند میں تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بحری ناکہ بندی کر کے اقتصادی دباؤ اور اندرونی انتشار پھیلا کر ملک کو جھکانے کا ہدف رکھتے ہیں۔ اور ایران کی بحری ناکہ بندی کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 8% اضافہ ہوا، جس کے بعد برطانوی خام تیل کی نئی قیمت $120 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت 7% اضافے سے $160 فی بیرل ہو گئی۔ ایران تسلیم کرے کہ ہار چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی منطق۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے۔ ایرانی نیوی اور فضائیہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ ایرانی کرنسی کی اب کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایران میں اتنی مہنگائی ہے جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ ایران کے معاملے پر فون پر بات چیت جاری ہے۔ روسی صدر سے یوکرین اور ایران پر آج بات ہوئی۔ پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ پیوٹن وکٹری ڈے پر یوکرین جنگ بندی کا اعلان کریں گے۔ ٹرمپ امریکی میڈیا کو نشانہ بنانا نہ بھولے۔ کہا امریکی میڈیا کا کچھ حصہ جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ یورپ نے ایران جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ کنگ چارلس کے ساتھ یوکرین کے معاملے پر کچھ اختلافات ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اوپیک سے نکلنے کو درست قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ڈان بن گئے، اب مزید شریف آدمی نہیں بنوں گا۔ امریکی صدر کی ایران کو دھمکی۔ سوشل میڈیا پر بندوق تھامے آئی جنریٹی تصویر شیئر کر دی۔ لکھا ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا، بہتر ہے جلد دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ تہران معاہدے پر دستخط کرنے میں ناکام دکھائی دیتا ہے۔ غیر جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے میں بھی مشکلات کا شکار ہے۔ انہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ ٹرمپ کا جوہری معاہدے تک آبدہ ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ایران کی بحری ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ناکہ بندی فوری ختم کی جائے، جو کسی صورت ختم نہیں کروں گا۔ ایران بحری ناکہ بندی کے باعث تیل برآمد نہیں کر سکتا۔ محاصرے کے باعث ایران کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ ہمارے محاصرے کی وجہ سے ایران کا دم شدید گھٹ رہا ہے۔ ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی تنصیبات پائپ لائنیں پھٹنے کے قریب ہیں۔ متحدہ عرب امارات کو اوپیک سے انخلا۔ عالمی مارکیٹ ہل گئی۔ تیل کی قیمتیں نیچے جانے کی بجائے اوپر چلی گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 6% سے زائد اضافہ۔ برنٹ کروڈ $7.40 اضافے سے $118.60 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت 7% سے زائد بڑھ گئی، فی بیرل اضافے سے $160.20 کا ہو گیا۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کا الرٹ۔ وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا کہ تیل کے نرخ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جمعے کو قیمتوں کا دوبارہ تعین کریں گے۔ جنگ سے پہلے ایک ہفتے کا بل $30 کروڑ تھا، جو اب $80 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں نے معاشی استحکام پر اثرات مرتب کیے۔ خلیجی جنگ نے ہماری 2 سال کی معاشی کوششوں کو ضرب لگا دی۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ 21 گھنٹے تک چلا۔ فریقین کے درمیان سیز فائر جاری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات کاوشیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عمان اور روس کا بھی دورہ کیا۔ کہا ہے کہ اپنی قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ مزید بولے پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں میں سبسڈی جاری رکھنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کا کانگریس آرم سروسز کمیٹی کے سامنے بیان۔ کہا ہم نے ایسی فوج تیار کی ہے جس پر امریکی عوام فخر کرتے ہیں۔ امریکی افواج کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دفاعی اخراجات کو ریکارڈ $1.5 ٹریلین بڑھانے کی تجویز دی۔ دفاعی بجٹ کا مقصد امریکہ کو ہر خطرے سے محفوظ بنانا ہے۔ امریکی افواج کے سربراہ جنرل ڈنکن کی آپریشن ایپک فیوری پر بریفنگ۔ کہا ہم نے جنگ کے دوران کامیابی سے اہداف حاصل کیے۔
अमरीकी मुज़ाकरात कार ईरान से राबते में है। व्हाइट हाउस का इतराफ़ तर्जुमान ने कहा कि ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ़ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। किसी भी मुआहिदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। सदर वाज़ेह कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी फौज की बहरी जहाजों की पकड़ धकड़ पर वार्निंग। कहा, ईरान से मुंसलिक जहाजों को तहवील में लिया गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ईरान के बहरी जहाजों को तहवील में लेने से गुरेज करे। ईरान जंग अमेरिका की 74 साल तारीख की महंगी तरीन जंग बन गई। अफगानिस्तान में 20 साल जारी रहने वाली जंग से भी कई गुना ज्यादा महंगी। चंद हफ्तों में अमेरिकी अवाम पर 27 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का इजाफी बोझ पड़ गया। इसहाक डार से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और राबते की अहमियत पर जोर। कहा, खित्ते में अमन के लिए बातचीत नागुज़ीर है। इसहाक डार ने पाकिस्तान की कोशिशों पर सऊदी ताउन को सराहा। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का इयादा किया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का ट्रंप पर तंज। इशाइये के दौरान अमरीकी सदर को लफ्जी शिकंजे में ले लिया। कहा, बरतानिया ना होता तो अमरीका में लोग फ्रांसीसी जबान बोल रहे होते। खिताब में अमरीकी सदर के बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था, अमरीका ना होता तो यूरोपीय ममालिक जर्मन जबान बोल रहे होते। ट्रंप एक मरतबा फिर आदाब भूल गए। मलका बरतानिया का प्रोटोकॉल नजरअंदाज कर दिया। आगे निकलकर बाकी लोगों से हाथ मिलाने लगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक चीन ताल्लुकात के मजबूती का मिशन। हांगयू जिनजियांग ग्रुप के सीईओ वांग जियांग से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। मुतबादिल तवानाई, वाटर ट्रीटमेंट और ईवी बैटरी सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट की दावत। पाकिस्तान में सनती और ज़राई शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफाक। सदर जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरमायाकारी मंसूबों पर ताउन पर जोर। मुलाकात में सेनेटर सलीमा अंजवीवाला, शर्जीलिना मेमन और दीगर आला हुकाम शरीक थे। फॉरेन फंडिंग केस का चालान जमा। बानी तहरीक इंसाफ मरकजी मुलजिम करार। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी के अमल का आगाज। बानी पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत आज इस्लामाबाद के बैंकिंग कोर्ट में होगी। 190 बिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ केस आज समाअत के लिए मुकर्रर है।